السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10th پولیٹیکل سائنس میں۔ آج ہم چوتھا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جینڈر، ریلیجن اینڈ کاسٹ۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو سوشل ڈائیورسٹیز ہے، جو سوشل ڈفرینسز ہے سماج میں، تو وہ ڈیموکریسی کو تھریٹن نہیں کرتے ہیں، بلکہ اگر ہم ان سوشل ڈفرینسز کو صحیح معنوں میں ٹیکل کریں گے تو اس سے ڈیموکریسی اسٹرنگتھن ہوگی۔ جو مارجنلائزڈ گروپس ہیں، جو سوشل ڈائیورسٹی ہے ہماری سماج میں، تو ان کو بھی ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے پالیٹکس میں۔ شرط یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سے ریپرزینٹ کیا جائے کس میں، پالیٹکس میں۔ تو آج انہی سوشل ڈفرینسز کو، یعنی جینڈر کو، ریلیجن کو یا کاسٹ کو ہم دیکھیں گے کہ جب ان کو پالیٹکس میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے تو ان کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے۔ کیا یہ پازیٹیو سمت میں جاتے ہیں یا نگیٹو سمت میں جاتے ہیں؟ یعنی اس سے ملک میں ڈیموکریسی اسٹرنگتھن ہوتی ہے یا ویکن ہوتی ہے، یا اس سے ڈویژن ہوتا ہے یا یونٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو پہلا ٹاپک ہے ہمارا، دیٹ از پالیٹکس، جینڈر اینڈ پالیٹکس۔ سب سے پہلے ہم جینڈر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ جو مرد اور عورت، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم بولتے ہیں دیئر آر بایولوجیکل ڈفرینسز، جس کو ہم بولتے ہیں میل اور فیمیل۔ اس کو کوئی رد نہیں کر، نیچرل ڈفرینس جو اس کو ہم بتائیں گے کہ مرد اور عورت کیا ہے، دے آر دیئر از ڈفرینس ان ٹرمز آف دیئر فزیک، ان ٹرمز آف دیئر فزیکل اپیئرنس، اور ان ٹرمز آف دیئر اسٹرینگس، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم رد نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ تو ہو گیا میل فیمیل، یہ تو بایولوجیکل ڈفرینس ہے، لیکن کچھ سوسائٹی سے ریلیٹڈ ڈفرینسز ہم کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سپوز یہ کام صرف عورت ہی کر سکتے ہیں، عورت ہی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کام صرف مردوں کے لیے ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں یہ اسٹیریوٹائپ ہے، دکنیانوسی خیالات۔ سپوز عورت گاڑی نہیں چلا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا کہیں گے، تو یہ ہو گیا اسٹیریوٹائپ۔ کیوں نہیں چلا سکتی ہے؟ اگر اس کے پاس اسٹرنگتھ ہے، اگر اس کے پاس وٹ ہے تو وہ چلا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں جینڈر۔ اب جس طرح سے ہم بولتے ہیں کہ اس طرح سے جینڈر ڈویژن کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے کہ یہ جیسے نیچرل ہے۔ سپوز عورت گاڑی نہیں چلا سکتی ہے، یہ نیچرل فینامنا ہے، ایسا نہیں۔ نیچرل کیا ہے کہ مین کانٹ گیو برتھ ٹو اے بیبی، ٹھیک ہے، یہ تو نیچرل ہے۔ مرد بچوں کو جنم نہیں دے سکتی ہے، اس کے لیے کون؟ عورت ہی دے گی، یعنی عورت ہی بچوں کو جنم دیتی ہے، یہ اس کا کیا ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ تو اس میں ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ تو مردوں کا کام ہے، تو وہ مرد کیوں نہیں کرتے ہیں، مرد بھی بچے پیدا کر سکتے ہیں، تو وہ نیچرل فینامنا ہے۔ لیکن جب سوسائٹی کیا کرتی ہے کہ کچھ ایسے چیزیں رکھتی ہے کہ جس کو بولتے ہیں کہ یہ کام صرف عورت ہی کر سکتی ہے، اس کو ہم جینڈر بول سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جنرلی کیا بولتے ہیں کہ جس طرح سے بچوں کو ٹو براٹ اپ دا چلڈرن، ٹھیک ہے، اور گھر کا کام کرنا، یہ صرف کس کا کام تصور کیا جاتا ہے؟ عورتوں کا کام، یعنی بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور ساتھ ہی ساتھ گھر کے کاموں کو دیکھنا، یہ تصور کیا جاتا ہے یہ صرف ویمن کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کوکنگ فوڈ، واشنگ کلوتھس، ٹھیک ہے، دیز ورکس آر جنرلی ڈن بائی دا ویمن، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ جو عورتیں یہ کام کرتی ہے اور مرد کہاں جاتے ہیں؟ مرد باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ پیسہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے کہ جو عورتیں کام کرتی ہے ان کے کام کو ایکنالج نہیں کیا جاتا ہے۔ ہماری ماں، ہماری بہن گھر میں کتنا بھی کام کرے تو لیکن اس کو ایکنالجمنٹ نہیں ملتی ہے، جس کو کشمیری میں ہم بولتے ہیں مجرہیشن تات آسان کہین۔ تو اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کیا، جب یہی کام، سپوز آور مدر از کوکنگ فوڈ فار اس ایٹ آور ہوم، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کام کو پے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ہوٹلز میں یا ریستورانز میں، وہاں پر مین یہ جب اس ورک کو
پے کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ کام کون لیتے ہیں؟ مرد یا ٹیلرز ہوتے ہیں. اگر ہماری ماں ہمارے لیے کپڑے سلتی ہے تو اس کو کوئی پیسہ ہم نہیں دیں گے، لیکن اگر ہمیں بازار سے یہ کام، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے ٹیلر کون ہے؟ مرد ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو عورتیں تھیں ان کو پبلک افیئرس میں کام کرنے نہیں دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن صرف ان کو ڈومیسٹک لیبر میں ہی کیا کیا جاتا تھا؟ انگیج کیا جاتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو یہ ڈویژن آف لیبر ہے، یعنی ہم نے کس میں کیا ہے کہ یہ جو ڈویژن آف لیبر ہے کہ عورتوں کا کام صرف گھر کا کام کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، کپڑے دھونے ہیں، ہاں، اور فوڈ کوک کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب عورتوں نے کیا کیا کہ چونکہ عورتوں کی جو پاپولیشن ہے وہ ہاف آف دا پاپولیشن ہیومن پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے. اور اب آہستہ آہستہ جو ان کا یہ جو جنڈر ایشو ہے کہ ہم نے سوسائٹی نے ڈویژن کیا ہے کہ یہ کام عورتوں کے ہیں اور یہ کام مردوں کے ہیں، اس کے خلاف عورتوں نے آواز اٹھائی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ بولتے تھے کہ اگر ہم کام کرتے ہیں وی شوڈ بی گیون ایکول رائٹس. They demanded, these women, they protested and they demanded equal rights and equal career opportunities. اور جب عورتوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ they were demanding as voting rights as well، کیونکہ بہت سارے ممالک میں عورتوں کو ووٹنگ رائٹس نہیں دیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کیریئر اپرچونیٹیز بھی ملنی چاہیے، ہمیں ایجوکیشنل اپرچونیٹیز بھی ملنے چاہیے، ہمیں ووٹنگ رائٹس بھی ملنے چاہیے، ہمیں پبلک افیئرس میں کام کرنا بھی اس میں کیا دیا جانا چاہیے؟ کام کرنے بھی دیا جانا چاہیے. تو جب عورتوں نے یہ ڈیمانڈس رکھی تو اس مومنٹ کو ہم بولتے ہیں فیمنسٹ مومنٹ. یعنی جو عورتوں کی رائٹس کی بات کرتا ہے، جو عورتوں کی ایکول اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں، ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں، جس طرح سے مین کو ملتے ہیں ویمن کو بھی ایسے ہی رائٹس ملنے چاہیے. اس مومنٹ کو ہم بولتے ہیں فیمنسٹ مومنٹ. اور جو اس آئیڈیالوجی میں بلیو کرتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ وہ فیمنسٹ بولتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنڈر کو اب کیا کیا گیا ہے؟ پولیٹیسائز کیا گیا ہے. جنڈر کو اب پولیٹکس میں لایا گیا تاکہ جو پولیٹیکل موبلائزیشن، ٹھیک ہے، ویمن کی پولیٹیکل موبلائزیشن ہو گئی. تو اس سے کیا ہو گیا کہ ویمنز کی جو کنڈیشن تھی پبلک لائف میں وہ امپروو ہونے لگی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ویمن کیا ہے؟ سائنٹسٹس بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہے، انجینئرز بھی ہے، لائرز بھی ہے، مینیجرز بھی ہے، کالج اینڈ یونیورسٹی ٹیچرز بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ ان کا جو لائف سٹینڈارڈ ہے وہ ریز ہو گیا ہے. ان کی زندگی گزارنے کے طرز میں کیا آ چکی ہے؟ بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے کچھ کنٹریز میں، سویڈن، ناروے، فن لینڈ، وہاں پر تو ہائی پروفائل پوسٹس پر جو ویمن ہے وہ تعینات ہے. تو اس طرح سے ان کی کیا ہو گیا ہے کہ جب جنڈر ایشو کو پالیٹکس میں لایا گیا تو اس سے کیا ہو گیا کہ ویمنز کی کنڈیشنز، ویمنز امپاور ہو گئی، ان کا اپلفٹمنٹ ہو گیا. لیکن کچھ اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے یا دوسری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہم کی بات کہیں گے، وہاں پر اب بھی ویمنز کی جو ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بہت ہی پیچھے ہے، وہ بہت ہی کم ہے. کیونکہ جو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے یہ پیٹرارچکل سوسائٹیز ہے، یعنی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹیز ہے. ٹھیک ہے. اب بھی وہاں پر ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. یعنی جو جنڈر ڈسکرمنیشن ہے، اگر ہم انڈیا کی ہی بات دیکھیں گے تو کس طرح سے کیا رزلٹ ہے اس جنڈر ڈسکرمنیشن کا، کیا رزلٹ ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے سب سے پہلا ایک انڈیکیٹر لٹریسی ریٹ میں جو ویمنز کی لٹریسی ریٹ ہے، یعنی گرلز کی لٹریسی ریٹ ہے، وہ 65%. ٹوٹل لٹریسی ریٹ انڈیا کی ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ جو انڈین گرلز کی جو لٹریسی ریٹ ہے 65%. دیٹ مینس آؤٹ آف ایوری 100 65 گرلز آر لٹریٹ. اور اگر ایز کمپیئر ٹو بوائز ہم دیکھیں گے، بوائز آر 82 بوائز آر لٹریٹ امنگ دا 100. ٹھیک ہے. تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ
जब हम देखते हैं कि रिजल्ट्स की बात देखते हैं कि बॉयज़ भी अच्छा पढ़ते हैं, गर्ल्स भी अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को, अपने पैसे को ज़्यादा अक्सर किनके ऊपर, बॉयज़ को पढ़ाने के लिए ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और डॉटर्स को यानी सन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनकी पढ़ाई को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू डॉटर्स, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या हो गया कि एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं कि अनपेड वर्क। ये तो लिटरेसी रेट में भी पीछे है, तो इससे हमें मालूम चलता है कि विमेन्स की लिटरेसी रेट से भी हमें मालूम चलता है कि विमेन्स का स्टेटस क्या है हमारी सोसाइटी में। लिटरेसी रेट में वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और दूसरा कि जो अनपेड वर्क है, अगर हम अगर एक एवरेज के तौर पर देखा गया है कि जो इंडियन वीमेन है वो 1 घंटा ज़्यादा काम करती है टू देयर काउंटर पार्ट, यानी मेन के मुकाबले में वो 1 घंटा ज़्यादा काम करती है। लेकिन जो वो काम करती है या तो उनको पे नहीं किया जाता है या तो उनको कम पे किया जाता है, ठीक है। तो तभी हमारे पास एक इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976 जिसमें बोला जाता है इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। जो कोई भी काम हो वहां पर औरतों को भी उतनी ही तनख्वाह मिलनी, जितना वो काम करेंगे उतना ही उनको तनख्वाह भी मिलनी चाहिए। और एक और वजह है कि जिसको हम बताएंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो, यानी पर 1000 मेल्स कितनी फीमेल्स पैदा होती है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि जो सेक्स रेशियो है 840 तक, यानी पर 1000 मेल्स एवरी पेरेंट, ठीक है। तो हम पेरेंट्स दे प्रेफर टू हैव मेल बॉय देन टू द फीमेल गर्ल, ठीक है। तो वो मेल को ज़्यादा, मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड। इसकी वजह से पेरेंट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से इन गर्ल्स को मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या तो उनको पेट में उनका अबॉर्शन कराते हैं अपनी वाइफ का, ताकि फीमेल चाइल्ड ना पैदा हो। उसको हम बोलते हैं कि जब आप फीमेल चाइल्ड को, उसके इन्फेंट को उसके माँ के पेट के अंदर ही मारते हो, उसको हम बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फ्यूटिसाइड, ठीक है। तो जब फ्यूटस को मारा जाता है माँ की पेट के ही अंदर। तो सेक्स रेशियो भी ड्रॉप हुआ है बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी स्टेट्स में इंडिया की, जहां पर 800 तक सेक्स रेशियो आया है। तो इससे क्या हो जाएगा कि सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तभी आज हुकूमत ये नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी टू सेव द गर्ल चाइल्ड एंड टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। तो इसके अलावा एक और वजह देख सकते हैं हम कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखी जा सकती है, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस में क्या कहते हैं हम कि वुमेन्स फेस एक्सप्लॉयटेशन एंड हैरेसमेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स। और इतना ही नहीं बल्कि दे आर नॉट सेफ इवन एट देयर होम्स। होम्स में भी उनके साथ क्या किया जाता है कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, उनके साथ हैरेसमेंट होती है, और वो अपने घरों में भी महफूज नहीं है। दैट मीन्स कि डोमेस्टिक वायलेंस में उनको, विमेन को हैरेस किया जाता है, ठीक है, या उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, इवन कि उनके घर में भी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सारा किसकी वजह से है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। यानी गर्ल चिल्ड्रन को क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इन कंपैरिजन टू द बॉयज, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द बॉयज। अब जो विमेन्स जो वो डिमांड करती है कि हमें क्या दिया जाना चाहिए कि जब तक उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं आएगा तब तक उनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो सकती है। अब इसमें क्या हो गया कि जो विमेन्स डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपको हमारी हालत को सुधारना है तो हमें क्या चाहिए, जो इलेक्टेड बॉडीज़ है, चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट असेंबलीज है, या वो
نیشنل پارلیمنٹ ہے تو وہاں پر ہمیں کیا ہونی چاہیے، ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے، کچھ سیٹس ریزرو ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ جو لوکل سیلف گورنمنٹ یا اربن لوکل باڈیز ہے یا پنچایتی راج میں 1/3 سیٹس آر ریزروڈ فار دی ویمن کینڈیڈیٹس، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہاں پر 100 سیٹس ہے تو اس میں سے 33 سیٹس کو ریزرو کیا جائے گا جن میں صرف ویمن کینڈیڈیٹس ہی الیکشنز کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں لوک سبھا میں only 10% ریپرزنٹیشن آف ویمن از ان دا پارلیمنٹ، لوک سبھا میں، اور اسٹیٹ اسمبلیز میں ان کی 5% ہی ریپرزنٹیشن ہے۔ تو ویمن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں لوک سبھا میں بھی 33% ریزرویشن ملنی چاہیے، یعنی پارلیمنٹ میں بھی، اور اسٹیٹ اسمبلیز میں بھی ان کو 33% کیا بولتے ہیں ہم اس کو، ریزرویشن ملنی چاہیے۔ لیکن ابھی تک لوکل سیلف گورنمنٹ میں ہی، یعنی جو 3rd ٹائر ہے انڈین فیڈرل سسٹم کا، تو وہاں پر ان کے لیے 1/3 سیٹس ریزرو رکھی گئی ہے، لیکن وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں ریزرویشن کہاں پر ملنی چاہیے، لوک سبھا میں بھی اور اسٹیٹ اسمبلیز میں بھی ان کو ریزرویشن ملنی چاہیے۔ تو اوورآل جب ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کہ جو ڈس ایڈوانٹیجڈ گروپس ہے، جیسے ہم نے دیکھا ویمن، اگر اس کو کیا کیا جائے گا، یعنی جب جنڈر کو ریپریزنٹ کیا گیا، ایکسپریس کیا گیا پالیٹکس میں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس ڈس ایڈوانٹیجڈ گروپ کو کیا مل گیا، فائدہ مل گیا، ٹھیک ہے، یعنی ڈس ایڈوانٹیجز گروپس ڈو گیٹ بینیفٹ وین سوشل ڈویژنز گیٹ ایکسپریسڈ ان پالیٹکس، یعنی جب ڈس ایڈوانٹیجڈ گروپ، جس طرح سے ہم نے دیکھا ویمن، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جنڈر جس کو ہم بولتے ہیں جنڈر جو ایک سوشل ڈویژن ہے، جب اس کو ایکسپریس کیا گیا پالیٹکس میں تو اس طرح سے ویمن کی کنڈیشنز میں سدھار آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، یعنی جب جنڈر کو ایکسپریس کیا گیا پالیٹکس میں تو اس سے کیا ہو گیا کہ ویمنز کی کنڈیشنز میں سدھار آ گیا، ٹھیک ہے، اپلفٹ ہو گئی، امپاور ہو گئی ویمن، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جب کسی سوشل ڈویژن کو ایکسپریس کیا جاتا ہے پالیٹکس میں تو اس سے ان کی کنڈیشن میں کیا آ جاتا ہے، سدھار آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو جنڈر، پالیٹکس اینڈ جنڈر کس طرح سے ویمن کی اپلفٹمنٹ میں صحیح سود مند ثابت ہوا۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کاسٹ اور پولیٹکس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔